الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات تحلیلات تکبیرات تمجیدات تسبیحات حمداں ثناواں خوبیاں بڑایاں عظمتاں اللہ رب العالمین دی ذات اقدس و بابرکات واسطے خاص لائق اور زیبر ریت دے ذرات تو زیادہ پانی دے قطرات تو زیادہ ہواواں دے جھولیاں تو زیادہ درود و سلام ہوئے امام الانبیاء اجمل الانبیاء احسن الانبیاء اکرم الانبیاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرہ دی پاکیزہ ہستی تے انتہائی قابل احترام معزز سامعین کرام بزرگوں دوستوں بھائیوں ساتھیوں
دنیا دے اندر بندہ جتنا بھی پریشانیاں تکلیفیں مصیبتیں دے اندر مبتلا ہو ونجے گھر ونجے ایک صورت ہے جڑی صورت ہے او اپنے مصیبتیں اور پریشانیاں وچوں نجات پا سکدے وہ یہ ہے کہ بندے دی مصیبت اندر تکلیف اندر پریشانی اندر ایندے کیس اندر مقدمے اندر جب اس دا ضامن مضبوط ہوئے جیندہ جیڑے معاملے اور مقدمے دے اندر ضامن مضبوط ہوئے ضمانت دیوان اللہ مضبوط ہوئے وہ بندہ مشکل تو مشکل اور اوکے تو اوکے مقدمے کو لوی کامیاب اور کامران ہوئے بندہ بے قصوری کیوں نہ ہوئے اگر ان دا ضامن کوئی نہیں تو کو دنیا مجرم اور ملزم دی نظر نال دیتی ہے اور اگر کوئی بندہ واقعاتاً مجرم اور ملزم ہوئے جے ان دا کوئی ضامن مضبوط ہوئے دنیا کو بے قصور دی نظر نال دیتی ہے ہر بندے دی کوشش ہوتی ہے میرے کیس ہے میرے مقدمے میرا کوئی نہ کوئی ضامن میں کو لبھنا چاہیے بندہ چاہے قتل دے کیس ہے جی پھنس ونجے او تک ان دی ضمانت نہیں ہو سکتی جب تک کوئی ضامن عدالت پیش نہ ہو اور جڑے بندے دا کوئی ضامن ہوئے نا ان دے بارے اے نظریہ رکھیا ویندے بھی این دا کوئی نہ کوئی ولی وارث ہے گھاٹا وعدائی دی ضمانت ریوان تے کوئی نہ کوئی تیار ہے اور جیڑے بندے دا کوئی ضامن نہ لبھے ان دے بارے اے تصرف کیتا ویندے کہ این دا کوئی نہیں کہ بے وارث ہے لا وارث ہے این دی کہیں نال بنی ہوئی نہیں کوئی بندہ این دی ضمانت ریوان تے تیار نہیں کوئی بندہ ضامن بڑھن تے بھی تیار نہیں بیچارہ این رلدہ پر این دی کہیں نال کوئی بنی ہوئی نہیں بے وارث ہے لا وارث ہے غریب جیاں بندہ ہے یعنی توڑے سارے معاشرت ہے اصول ہے جڑے بندے دی کوئی ضمانت ظاہر تھی آوے بعض لوگیں دے کونسلر ضامن ہونا بعض لوگیں دے چیئرمین ضامن ہونا بعض لوگیں دے قابل قدر شخصیات ضامن ہونا جنہ کوئی ضامن ہوئے وہ کو اچھی نظر نہ لٹھا ویندے اور جنہ کوئی ضامن نہ ہوئے وہ کو بری نگاہ نہ لٹھا ویندے جی میں دنیا دے ہر معاملے اچھ بندے کو ضامن چاہید ہے ضمانت دے بغیر بندہ نجات نہیں پا سکتا لین دین دا معاملہ ہے قرضے دا معاملہ ہے بندہ اونگلے ڈیمن دی جرات کریں دے جڑے ویلے کوئی نہ کوئی ضامن پیش کرے میں اونگلے لین دین کرے ساں تیرا ضامن کون ہے بندے دا عدالت اس مقدمہ ہے پہلی گالیہ پوچھی ویندی ہے تیرا ضامن کون ہے ہر بندہ ضمانت دے بغیر تے ضامن دے بغیر گزارا نہیں کر سکتا لیکن انہیں بندے دی کتنا خوش نصیبی اور خوش بختی ہو سی جنہیں بندے دے دنیا دے معاملات اور آخرت دے معاملات خود عرشاں والا رب رحمان ضامن بن ونجے وہ کہ جڑے وڈے سعادت مند لوگ ہو سن اتھا کوئی ایم این اے ایم پی اے چیئرمین کوئی کونسلر کوئی عہدیدار کوئی صاحب حیثیت آکھے جو فلاں بندے دا میں ضامن ایسے چوسوب کو کال کرے تھاندار کو کال کرے کہ فلاں بندے دا میں ضامن اون دا گھاٹا وعدہ اون دا میں ذمہ دار وہ بندہ خوشی اچ ماونے چ نہیں آندا کہ میری ضمانت فلاں بندے اپنے ذمہ لائیے نبی علیہ السلام دی حدیث پاک اچ کچھ ایسے لوگیں دا تذکرہ موجود ہے میں وہ تورے سامنے آج دے جمعے اچ رکھنا چاہنا جنہیں دے بارے نبی پاک نے فرمائے اے ایسے لوگ ہیں جنہیں دی ضمانت خود رب آپ اپنے ذمہ لیں دے اور انہیں دا ضامن اللہ ہے انہیں دا مشکل وقت ہوئے تکلیف آوے مصیبت آوے تکلیف ڈوکھ آوے ضامن اللہ ہے ضمانت دا تو پتہ ہے کیا مطلب ہوندے ضمانت دا مطلب یہ ہوندے جو کہیں کو کوئی پریشانی نہ تھی سی انہا میں ضامنہ ان دی طرفوں تے کو کوئی تکلیف نہ تھی سی انہا میں ضامنہ اور جنہیں لوگیں دا رب ضامن بن ونجے اللہ دی قسم چاہ کے آدھا انہیں کو دنیا دے اندر کسے قسم دی کوئی تکلیف نہیں تھی
اللہ انہیں کو رسوا نہیں کریں دا، پریشان نہیں کریں دا، اللہ انہیں کو ہر قسم دی پریشانی اور رسوائی کے بچیں دے، کیونکہ انہوں دا ضامن جو رب بن گئے، اور آخرت دا میدان جو کہ نرا پریشانی دا میدان ہے، تکلیف دا میدان ہے، اس میدان وچ بھی جنہیں لوگیں دا رب ضامن ہو سی، نہ انہیں کو تپش لگ سی، نہ انہیں کو ترہ اور پیاس تنگ کرے سی، نہ حوض کوثر تے انہیں کو کوئی تکلیف تھی سی، نہ پل صراط تے انہیں کو کوئی مشکل نظر ہو سی، نہ ہی انہیں واسطے کوئی مسئلہ بن سی، کیونکہ انہیں لوگاں دا رب ضامن ہے۔ اللہ جنہیں دا ضامن بن ونجے، اللہ جنہیں دی ضمانت دے وے کہ فلاں بندے دا ضامن میں اللہ، ہاں ہی دی مشکل، ہی دی تکلیف، ہی دی مصیبت، ہی دا معاملہ میرے ہی دی دنیا دی زندگی بھی میرے ذمے، ہی دی آخرت دی زندگی بھی میرے ذمے، اے اٹھے ہی دے اٹھن دا میں ضامنہ، ہی دے پاہن دا میں ضامنہ، ہی دے کاروبار دا میں ضامنہ، ہی دی تجارت دا میں ضامنہ، ہی دے کھاون پیون دا میں ضامنہ۔ میں سمجھنا ہوں جیاں تا خوش نصیب جہان اندر کوئی نہیں جہاں دی ضمانت رب آپ اپنے ذمہ لائے۔ میں تورے سامنے حدیث رکھ کے چند بندے نہ ذکر کرنا چاہتا، جمعہ دا خطبہ سارے باتاں ذہن نشین کرو۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ حدیث دے راوی ہیں، نبی کریم علیہ السلام دی حدیث، ہکی حدیث جمعے دے اندر تورے سامنے رکھن جانا۔ رسول کریم علیہ السلام دا فرمان صحیح ابن حبان حدیث نمبر 372، صحیح ابن خزیمہ حدیث نمبر 1495۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث دے راوی ہیں، فرمیدن کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے، آپ دا ارشاد گرامی ہے، آپ دا فرمان ذیشان ہے۔ رسول کریم علیہ السلام نے کچھ لوگ اندی ضمانت دا ذکر کیتے کہ فلان قسم دا بندہ ایدہ ضامن اللہ ہے، فلان صفت والا بندہ ایدہ ضامن بھی اللہ ہے، فلان صفت والا بندہ ایدی ضمانت بھی اللہ دے ذمہ ہے۔ اور لوگوں میں تورے سامنے ذکر کرنا جانا کیڑیاں خوبیاں جڑیاں سا اپنے اندر پیدا کروں تاکہ سادہ ضامن سارا رب بن ونجے، دنیا دے اندر ضمانت دی لوڑی نہ پوے، دنیا دے اندر ضامن لبن دی لوڑی نہ پوے، اوکھا وقت آوے، مشکل وقت آوے، تکلیف دا وقت آوے، ضامن آپ اللہ کریم بن ونجے۔ تو اللہ کریم ایسے بندے کو کریم مشکل دے اندر نہیں پیدا کرے گا۔ چاند بندے، چاند صفتان، چاند خوبیاں تو نے سامنے ذکر کر کے جمعہ دا مختصر جہاں خطبہ ختم کرنا جاسا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث دے راوی ہیں، یہ کون معاذ بن جبل؟ امام کائنات نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے حدیث دی فقاہت سکھنی ہوئے حضرت ابو ہریرہ کے سکھو، آپ نے فرمائے قرآن پاک دی تفسیر سکھنی ہوئے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے سکھو، آپ نے فرمائے گھر دے مسائل سکھنے ہوئے حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے سکھو، آپ نے فرمائے حلال حرام دے مسئلے سکھنے ہوئے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے سکھو۔ یمن دا قاضی معاذ بن جبل، میرے نبی کریم دا صحابی معاذ بن جبل، رسول کریم علیہ السلام نے فرمائے معاذ میرا دلی ارادہ ہے تے کوئی یمن دا جج تے قاضی بنا کے بھیجا۔ اللہ دے پیغمبر آمنا و صدقنا، جو تھوڑا حکم ہو سی اطاعت ہو سی۔ آپ نے حضرت معاذ کو اپنے نال چر لایا، کافی دیر تک نبی کریم حضرت معاذ نال باتاں کریں دے، آپ حضرت معاذ کو چھوڑن میں دے پین، آپ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو مدینے دے باہر اپنے نال رلا کے روانہ کرن دا ارادہ پہ کریں دن، باتاں چل جا پین، گفت و شنید چل دی پئیے۔ حضرت معاذ بن جبل دن اللہ دے پیغمبر واپس لگے ونجو، کافی دیر سفر کرائیو، واپس تو کو کلھے ونجنا پہنسی، ان کو لو بہترے جو قریب مدینہ لگے ونجو میں لگا ویسا۔ امام کائنات نے فرمائے معاذ
نماز میرا دل دے جو اج میں آمنہ دا لال تیرے نال باتاں کرنا رہا میرا دل دے جو میں اج تیرے نال وقت زیادہ گزارا ہر بندے دا دل دے سارا وقت نبی پاک نال زیادہ گزرے نبی پاک دا دل دے میرا وقت معاذ بن جبل دے نال زیادہ گزرے یہ کون معاذ بن جبل ہے آپ نے فرمایا میرا دل دے میں تیرے نال باتاں کراں اللہ دے پیغمبر وجہ کیا ہے باتیں زیادہ کرن دی وجہ کیا ہے اللہ دے پیغمبر نے فرمایا معاذ ہو سکتے دوبارہ تم مدینے دے اندر واپس آویں تے کو آمنہ دا لال نظر نہ آوے ہو سکتے تم مدینے دے اندر واپس آویں تے کو بدر و دجا دا چہرہ نظر نہ آوے اے کون معاذ بن جبل ہے آپ فرمیدن معاذ ہو سکتے تیری مدینے واپسی ہوئے تے کو امام کائنات دی قبر کے گزر نہ پوے ہو سکتے معاذ اگر تو مدینے دے اندر واپس آویں تے مدینہ یتیم ہو چکا ہوئے اے معاذ بن جبل حدیث دا راوی ہے نبی پاک دی پاک حدیث کو روایت پیا کریں دے اور کیڑے لوگیں دا ذکر ہے جنہ دا سامن اللہ کریم ہے جنہ دی ضمانت رب دے ذمہ اور جنہ لوگاں دی ضمانت اللہ کریم دے ذمہ بنوائیں انہاں دے نغن تے دانے تے روزی ایج کدیں بے برکتی نہیں اندی او کدیں دکھیں تے تکلیفیں مبتلا کہیں نہیں ہوندے او کدیں مصیبت دے اندر کوئی نہیں پھس دے ہوندے او کدیں رسوائی تے پریشانی دے میدان ہر دے کوئی نہیں ہوندے حضرت معاذ بن جبل فرمیدن آمنہ دے لال نے فرمائے نبی کریم نے فرمائے کیڑے بندے نے جنہ دا ضامن اللہ پاک ہے پہلا بندہ رسول کریم نے ذکر کی تے آپ نے فرمائے من جاہدہ فی سبیل اللہ فہو ضامن علی اللہ من جاہد فی سبیل اللہ من جاہد فی ضامن اللہ کریم کام یو جن کرو جنہیں دے معاملے چ اللہ ضامن ہوئے اللہ فرمے دے من جاہد فی سبیل اللہ فہو ضامن علی اللہ امام کائنات نے فرمائے جیڑا جیڑا بندہ میری امت دے وچو جہاد کرے سی جیڑا جیڑا بندہ جہاد کرن والا ہے جیڑا مجاہد اللہ دے راستے دے اندر جہاد تے قتال کریں دے جڑا اللہ دے راستے دے اندر تبلیغ کر کے جہاد کرے جڑا اللہ دے راستے دے اندر اپنے من کو مار کے جہاد کرے جڑا اللہ دے راستے وچ اپنے بالیں بچے دا روزی کما کے جہاد کرے جڑا بندہ اللہ دے راستے وچ جہاد کرے اگر تلوار چاہ کے میدان کارزار چاون دی لوڑ پوے نبی پاک نے فرمائے جڑا تلوارہ چاہ کے اپنی جان دی ہتھیلی اپنے جان اپنے ہاتھ دی ہتھیلی تے رکھے جڑا میدان کارزار جترے اپنے مال دی پرواہ نہ کرے اپنی جان دی پرواہ نہ کرے نبی پاک نے فرمائے میری امت دا مجاہد اللہ دے راستے جہاد کرنے والا اے ایسا خوش نصیب ہے اندے ہر معاملے دا فہو ضامن علی اللہ اندہ دنیا میں بھی اللہ ضامن ہے آخرت میں بھی مجاہدہ خود آپ اللہ ضامن جندی زمانت رب دے ذمہ ہوئے کیا بات جندہ ضامن اللہ ہوئے لوڑی نہیں ہو کو دنیا دی لوڑی نہیں ہو کو چودھری نواب دی یہ پہلا بندہ ہے جڑا جہاد کرے اندہ ضامن کون ہوں دے بولو اللہ اندہ ضامن ہوندے جڑا مجاہد ہوئے اندہ اللہ ضامن ہوندے او کدیں دنیا کائنات دے اندر مار نہیں کھندا ہے پہلا بندہ بھی بندے یاد کریں دا جو اللہ اے پہلا بندہ بھی جڑا جہاد کریں دے ہر معاملے دا ضامن اللہ کریم ہے اے شہید ہو گئے تاوی ضامن اللہ اے غازی بن کے ہے تاوی ضامن اللہ اگر اے زخمہ کے چور ہو گئے تاوی ضامن اللہ امام کائنات دے صحابہ جہاد کرن والے
اللہ دے راستے اندر اپنی جاناں دے نظرانے دیون والے اپنا مال تے اپنا متاع پیش کرن والے امام کائنات کو جڑے ویلے جہاد دی ضرورت ہویا جہاد واسطے بندے دی ضرورت ہویا جہاد واسطے افراد دی ضرورت ہویا آپ آواز دے کے بندے کٹھے کرے دیان آپ نے ایک دفعی میں آواز دیتی نبی کریم دی آواز تے آپ دا ایک صحابی دوڑدا ہویا آیا حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر کے اپنی جان دا نظرانہ پیش کر دیتے سی اون دا عقیدہ ہا جڑا اللہ دے راہ میں جہاد کرے اون دا ضامن اللہ کریم ہوندے جڑا اللہ دی راہ میں جہاد کرے اون دی ضمانت اللہ کریم دے ذمہ ہوندی ہے پہلی رات شادی تو بعد سہاگ رات چ بیٹھا ہوئے ہے اپنی بیوی دے کٹھے محوے گفتگو ہوئے حضرت حنظلہ دے کھنے جہاد دی آواز آئی ہے انہیں کیا چلو اے حق پہلے وے آپ دی آواز تے بعد چلبے کاکساں اپنے گھروں نکھتے دن لگا گئے تلوار چاہتی استے میدان کارزار چتر گئے اتنا اخلاص نہ لڑدا لڑدا جامع شہادت نوش کر گئے اللہ دے پاک پیغمبری میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ نے اپنے متھے تے ہاتھ رکھیا ہوئے ہیں تھوڑی دیر دے بعد صحابی آکے آکھن لگے اللہ دے پیغمبر حضرت حنظلہ دی بیوی تو کو ملن چاہتی ہے آپ نے فرمایا اجازت ہے حضرت حنظلہ دی بیوی پردے دے نال آئی آ کر کے آکھن لگی یا رسول اللہ جی جی کیا دیئے میں سنے تو سا شہداء کو غسل کوئی نہیں ویلے دے ہوندے جڑا اللہ دے رائے شہید تھی ونجے انہاں کو غسل کوئی نہیں ویلے دے ہوندے آپ نے فرمایا صحیح سنے مسئلہ کیا نسن جانی اللہ دے پیغمبر میرا خاوند میرا سردہ تاج میرا شوہر حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے جائیں دوتے غسل فرضا اے میں بیٹھا تھیا حق زوجیت ادا کر کے دے تھوڑی آواز تے دوڑدا ہویا آگئے اے اپنی بیوی دی محبت ٹھکرا دیتی ہے اے دے ذہن جیا جڑا جڑا بندہ جہاد فی سبیل اللہ واسطے دوڑدا ونجے اوندا سامن اللہ کریم آپ اندران دے اونجا سامان سامنے اللہ کریم دے ذمہ ہو جران جینا حضرت حنظلہ شہید ہو گئے اللہ دے پیغمبر میں تو کو دسن آئیاں میرے حنظلہ کو غسل تا دیوائے جاؤ اے نوے کہیں دے اتے غسل فرد ہوئے درائے ونجے اللہ دے پیغمبر دے اکھاں میں جو آنسو آگئے آپ نے فرمائے میں آپ حیران ہویا بیٹھا آج تاکی میں کدا ہی نہیں ہویا آج تاکی میں کدا ہی نہیں منظر ڈٹھا آج تاکی ہو جیا معاملہ میرے سامنے کوئی نہیں گزریا اللہ دے پیغمبر کیڑا معاملہ ہے آپ نے فرمائے جو ہی حضرت حنظلہ دی شہادت ہوئی ہے اللہ کریم دے آسمان تو آمن والے فرشتے حضرت حنظلہ کو جا کے جنت دے پانی نال غسل پہ دینا فَهُوَ زَامِنٌ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ زَامِنٌ عَلَى اللَّهِ کیونکہ زامن اللہ ہے حنظلہ نے غسل کرنا جہاد ونجن والے دے غسل دا زامن بھی اللہ ہے آپ اپنی ذمہ داری برداشت پیا کریں دے آپ اپنی ضمانت پوری پیا کریں دے آپ اپنی ضمانت دا حق ادا پیا کریں دے فَهُوَ زَامِنٌ عَلَى اللَّهِ امام کائنات نے فرمایا جیڑا جیڑا بندہ جہاد اندر حصہ گھنے ایندہ ہر حال ضامن اللہ پاک مجاہد دا ضامن کرنا چاہیے ہے جہاد کیا خیال ہے سب تو بڑا جہاد ہے کہ بندہ اپنے نفس دے ہوتے ہیں کنٹرول کرے اپنے دل دی خواہشات کو پیریں تلے رکھ کے لتاڑ دے وے یہ بہت بڑا جہاد ہے رب دے قرآن نے ذکر کی من جاہد فإنما یجاہد لنفسه دل آکے شراب پی نسی منی دل دی دل نال جہاد ودا کریں دے یہ اپنی زندگی ایک میدان سجایا ہویا ہے مقابلہ اندہ اپنے دل دی تمنا نال ہے اندے دل آکے نماز نہ پڑھیں کہ دفع تھی پڑھنی پوسی اللہ فرمے دے بہت بڑا مجاہد ہے
اندے دل لکے سگریٹ پی یہ کہ نہیں نبی نے منع کی اندے دل لکے بدکاری کر یہ کہ نہیں شریعت نے منع کی تے فرمایا اندہ مقابلہ ہے اپنے دل نال جہاد پیا کریں دے ایسا مجاہد اگر اپنے دل نال جہاد کریں دا رہے اندہ ہر حال ہے زامن اللہ ہے اندیاں زمان تا رب دے زیمن اللہ کریں ہی کو برسوات ہی مردیں دا اللہ حضرت حنزلہ دے غسل فاردہ زامن چونکہ اللہ نے اپنی ضمانت پوری کی تھی من جاہد فی سبیل اللہ فہو زامن علی اللہ فرمایا میدان جہاد واسطے نکلو اترو آؤ آ کر کے کفر کو للکارو انہاں واسطے اپنی جنگ و جدال دی محنت تیار کرو انہاں کو زیر و زبر کرو اور انہاں دے پور تے مارو انہیں کو قتل کرو اسلام دا پرچم لہراؤ اللہ تے اللہ دے رسول دی شریعت دے پاسبان بنو مجاہد فی سبیل اللہ ہو سو اللہ توڑے ہر معاملے دا ضامن ہے میدان کارزار چ گئے ہو توڑے گھر دا معاملہ اللہ دے سپرد ہے تساں جہاد واسطے گئے ہو تواڈی اولاد دا ضامن اللہ ہے تساں جہاد واسطے گئے ہو تواڈی دکانداری دا ضامن اللہ ہے تواڈی عزت دا ضامن اللہ ہے تواڈی بیوی بالے بچے دا ضامن اللہ ہے من جاہد فی سبیل اللہ فہو ضامن علی اللہ جڑا اللہ دے راہ جہاد کرے ہر حال چ رب دی ضمانت اندر آوے کتنی خوش نصیبی ہے جندا ضامن بولیں نہیں اللہ جل ضامن ہوئے کئی ایسے معاملات واقعات میرے ورنہ ہے کیا بات ہی پوری مشکل تھی سکے میں چاہتا تھا کہ کچھ صفتیں والے بندے دساں حضرت معاذ بن جبل فرمائے نبی پاک نے فرمایا جڑا اللہ دے راستے جہاد کرے ہوں دا ضامن کون ہے بولو ہیں کیا بات ہے اللہ ہے یا کوئی نہیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مکہ گئے حالات دا جائزہ چاون دی خاطر تے خبر پھیل گئی ہے قتل عثمان حضرت عثمان رضی اللہ عنہ قتل کر دیتے گئے جہاد دا معاملہ حضرت عثمان چونکہ اللہ دے راستے چ نکھتے ہوئے تے اللہ چونکہ ضامن ہو دے مجاہد تے نبی تے سارے صحابہ ایک دوسرے دے ہاتھ تے بیعت پہ کرنن وعدہ پہ کرنن نحن الذین بایعوا محمد علی الجہاد ما بقینا ابدا اگر حضرت عثمان کو واقعہ انہاں قتل کیتے ساڈا معاہدہ ہے اساں اوتی پیچھے ہٹنا ہی کہیں نہیں جب تک عثمان دے قتل دا بدلہ نہ گلا حضرت عثمان دے قتل دا خیال انہیں لوگیں چ رب نے پاتے چونکہ مجاہد دا ضامن اللہ ہوں دے حضرت عثمان دے قتل دے معاہدے دی سوچ انہیں دے دماغ چ رب نے پاتی ہے اور ضمانت دا رب حق ادا کرنا پے سارے صحابہ نے ایک دوسرے دے اوتے ہاتھ رکھے ہوئے ہیں آمنہ دے لال نے بھی اپنا ہاتھ رکھا ہوئے ہے اللہ فرمائے دے میرا پیغمبر صحابہ دے ہاتھ دے اوتے تواڈا ہاتھ ہے تواڈے ہاتھ دے اوتے میں رب دا ہاتھ ہے اللہ تیکو کیا ضرورت ہے اپنے ہاتھ رکھن دی اللہ فرمائے دے فہو ضامن علی اللہ میں مجاہد کا ضامن ہونا چونکہ مجاہد دے بارے خبر پھیل چکی ہے ان دے قتل دا ضامن ہاں ان دے جسم دا ضامن ہاں ان دے بدلے اور انتقام دا ضامن ہاں میں اپنی ضمانت دا حق ادا کرنا جتا تساں ہاتھ ودھامنے پہل کیتی ہے میرا پیغمبر تساں سارے دے ہوتے میں اللہ کریم دا ضامن کون ہے من جاہد فی سبیل اللہ فہو ضامن علی اللہ بندے یاد راسن توجہ ہے یہ پہلا بندہ ہے جڑا جہاد کرے جہاد میرے دیکھیں میدان جہاد اترے لڑائی کرے کفر نال نبی علیہ السلام ڈٹھیں ایک صحابی دوڑدا ہویا وینا پے صحابہ دن کاش یہ جہاد واسطے دوڑدا وینا ہوندا تے این جیاں خوش نصیب کوئی نہ کاش یہ اللہ دے راہ چ دوڑدا وینا ہوندا تے این جیاں کوئی خوش نصیب سمجھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر یہ بندہ اپنے بالیں بچے دے روزی کماون دی خاطر دوڑدا ویندے فہو فی سبیل اللہ سمجھو اے اللہ دے راہ چ دوڑدا ویندے میں کوئی میں کال پرسوں ایک بندہ ملے ان دے 18 مربع زمین ہے کتی ان دی شکل ان دا وجود ان دا لباس ان دی جتی ان دا جسم دیکھ کے دل آدھائیں غریب کو شور چاہ رہی جائے ان دی اپنی جنہ یہ حالات ہے وہ بچیں کو کیا کھوے سے جنہ ان دی اپنی یہ حالات
کل میرے نال رہ گیا تقریباً رات میاں والی میرا پروگرام کٹیا ایسے کئی لوگ اللہ نے کت واسطے دیتے خرچ کرو بالیں بچے دے خرچ کرو جیڑا بندہ اللہ دے راستے چویں نہ پائے جیڑا بالیں بچے دے خرچ کرے نا کت واسطے کمیں دے ودیو جے اپنی دھی بھیڑ تے خرچ نہیں وے کر سکدے بالیں تے خرچ دوستیں تے خرچ کرن دی واری آوے چوڑا تھی کے آدے میں ہاں جو پیا ہیں اگر دنیا دی کہیں نچن والی کنجری تے خرچ کرن دی واری آوے جوان کو اگو تے تھی نہ دیکھ نہ جو نکل دے اٹھا حالانکہ جیڑے بچے سارے گھارے چنے انہیں دا نصیب بھی رب نے جیڑا بنائے او بھی میں کو اللہ نے دیتے میں جو مسئول ہوں میرے کو لوائے نا میرا حق ہے نا انہیں تے خرچ کرا نبی علیہ السلام نے فرمائے جڑا اللہ دے راستے میں جہاد کرے انہیں دا زامن کون ہے بولو اللہ ہے اللہ ہے اللہ واہ واہ مجاہد دی خوش نصیبی دا زامن کون ہے اور جتنا مجاہد دے بارے باتاں کرو جتنا انہاں تے پابندیاں لاؤ جتنا انہیں کو نظر بند کرو انہیں دا زامن کون ہے اللہ کریم ہے اللہ انہاں دا زامن مجاہدیں دا اللہ زامن میں نہیں عرض کھڑا کرنا آمنہ دے لال دا سچا فرمانے جڑا جڑا بندہ تلوار چاکے میدان مقتل دے اندر آکے کافران دیاں کردنا کٹن دا آدھی ہوئے ان دا زامن اللہ ہے ان دے ہر حال دا زامن اللہ ہے پہلا بندہ ہی بھی دوجے بندے تے غور کر وقت ساتھ نہیں پیا دینا اللہ دے پیغمبر کیڑے بندے ہیں جنہ دا زامن اللہ کریم ہے تاکہ ساکوں بھی یہ کام کرنا چاہیے ہے امام کائنات نے فرمائے ومن آدھا مریضا فہو زامن اللہ جیڑا جیڑا بندہ میری امت دے وچوں کہیں مریض دی تیمارداری کریں دا ہوئے مریض دی تیمارداری کرن والے دا اللہ آپ زامن سکے بھرا کو کرے نہیں سے پوچھا اللہ بھاویں اطلاع مل دیئے بس وہ شدہ ہاں بس اللہ کو پیارا تھی گئے ٹر گئے شادی دے اتے کنجر سجاون دا مزاج تے ماحول بنائے سے وستی دے کہیں بیمار بندے کو پوچھن دی عادت نہیں سے بنا سکے ایسا کو سیانا کون انہیں بیماریاں دیتے ادھی بیماری ختم تھی میں دیئے جے توں میں دو قدم ٹور کے ونجے مہندی لگی ہو یہ پیریں تے رشتہ داریں دا پتہ لگے دھی بھین دا پتہ لگے بھڑیں جی دا پتہ لگے یتیم مسکین دا پتہ لگے ہمسائے غریب فقیر دا پتہ لگے داڑ کے گیا کر اے نیت کر کے گیا کر جڑا بیمار دی تیمارداری کرے ان دا رب زامن ہو دے تے کو رب دی زمانت لوڑ نہیں اللہ فرمے دے میں زامن تیمارداری کرن والے بندے دا وان کے پوچھا کر نبی پاک کو پتہ لگیا کوئی یہودی بیمار ہے اللہ دی قسم چاہ کے آدھا میرے نبی او تک باندے نہ ہن جب تک یہودی بیمار دی تیمارداری نہ کلمہ نبی دا تے کرنی چدراہٹ میں تھی کہ چلنا میں تھی کہ ٹور ونجا میں تھی کہ میں مربی علا میں نوابا میں خانو وہ تیری خانی کڑے ویلے ویسی جڑا تیرے جسم تو تیرے کمیز کو پھاڑ کے تے کو غسل لیتا ویسی تیری خان کی کڑے ویسی پھٹے تے لٹا کے تے کو غسل لیتا ویسی چودراہٹ کڑے کرے سے وہ منظری یاد کہیں کو کہیں وڈے وڈے لوگ وڈے وڈے خان وڈے وڈے نواب بیمار بندہ سنیا کرو تم دی تیمارداری کی تھی کرو اپنا ہی بھامیں پڑا جائے نبی علیہ السلام سن دیان وان کیا دیان اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم این یشفیہ کا وہ بیمار بندے میں اللہ کے سوال کرنا جڑا عظمتیں والا اللہ ہے تاکہ اللہ تے کوئی شفا دے دے وے وطنال فرمیں دیان دا حوصلہ ودھیں دینا دیان لا باسا طہورن انشاءاللہ میرے نبی بیمار بندے دا حوصلہ ودھا کے آدن خیر پریشان تھی ون دی لوڑ نہیں بیماری دے ون والا بھی اللہ ہے تے شفا دے ون والا
نبی صحیح میں گزر کے ویندے پین اچانک آپ دے سر دے ہوتے گھر دا گاند تے کوڑا کرکٹ آپ ہے آپ نے چھنڈک بھوک کر کے لگے گئے دوجے دیمار گزرے وقت کوڑا کرکٹ آپ ہے تریجے دیمار گزرے وقت کوڑا کرکٹ آپ ہے آپ چوتھے دیمار گزرے گھر دے وچوں کوڑا کرکٹ کہیں نہیں سچا اللہ دی قسم ہے میرے نبی اگتے نہیں گئے واپس آ گئے آپ فرمیدن صحابہ جی اللہ دے نبی پتہ کرو یار انہیں گھر والے لوگیں دائے کیڑے گئے آج میرے ہوتے انہیں کوڑا کرکٹ نہیں سچا انہاں دا کوئی مسئلہ تا نہیں بن گیا واہ قربان تھی وہاں نبی پاک دیں انہاں دا کوئی مسئلہ تا نہیں بن گیا انہاں دا کوئی مسئلہ تا نہیں بن گیا صحابہ دن اللہ دے نبی پتہ کر کے دسینے ہیں دوڑتے ہوئے گئے صحابہ پتہ کر کے واپس ہے اللہ دے پیغمبر کے بڑھڑی عورت دا گھر ہے جڑی مسلمان نہیں اپنے گھر دا سامان تے گاند تے کوڑا کرکٹ کٹھا کر کے توارے تے سٹیں دے رہ گئی ہے آج تان سی سجا آج ان دی طبیعت علیل ہے بڑی بیمار ہے آپ نے فرمایا آؤ میرے نال جلو جل کے بڑھڑی دی تیمار داری کری کوئی کھڑا تھی کہ سینے تے ہاتھ مار کے میں کو آکھے مولی صاحب میں اپنے دشمن بیمار تھی من تا تیمارداری کرنوے نہ رہنا اللہ دی قسم ہے دشمن تا دشمن رہ گئے اساں کون دوستیں دی بیمار پوسی کرنے دا ٹائم کوئی لیکن جڑے نبی دا کلمہ پڑھے سے کوڑا کرکٹ سٹن والی بڑھڑی دی فکر کیا ضرورت ہے نبی علیہ السلام نال صحابہ نال راستے چند صحابہ دن سنے ہوں بڑھڑی مسلمان نہیں آپ نے فرمایا کیا مسئلہ ہے یہ تا انسان بیمار ہے اساں ویندے ہیں کو تسلی دیندے ہیں جو اللہ وارث کتنی بات ہے نبی علیہ السلام نے دروازے کو دستک دیتی تے دستک دیون والا بھی آمنہ دلال ہے تے میرے نبی دا عقیدہ جڑا بیماریں دی تیمارداری کرے اون دا اللہ آپ ضامن ہوندے کون تو وان تیرا اللہ ضامن ہے تیرے معاملات اللہ دے سپرد تیرا مسئلہ اللہ دے ذمہ آپ نے دروازہ کھڑ گئے اندر وچوں بڑھڑی نے جواب دیتے مند قلباب کون دروازہ کھڑکاون والا میرے نبی پاک نے فرمایا انا محمد صلی اللہ ڈر گئی ہے جو نبی اپنی جماعت دے سمیت آیا ہوتے میرے کنے سارے بدلے کی دروازہ بند کر کے آدھی سونے ہو غلطی ہو گئی ہے میں کو معاف کر لے ہوں میں دا کوڑا کرکٹ نہ سڑے سا نبی پاک نے فرمایا مسئلہ اے نہیں میں کو پتہ لگے تیری طبیعت خراب ہے سب بیمار پرسی کرنا ہے سادہ عقیدہ ہے جڑا بیماریں دی تیمارداری کریں ہوں دا اللہ آپ ضامن ہوں دران دے اونچا سامان سا اللہ کریم دے ذمہ ہوں جران جینا اسا اللہ دے ذمہ اپنی زمانت سپرد کرن دی خاطر تیرے کو لو آئے ہیں تاکہ سادہ معاملہ اللہ کریم دے ذمہ لگوانجے دروازہ کھوجے میرے نبی پاک نے تسلی دیتی ہے تسلی دے کے آدھن میرے ذمہ کیا کام ہے میں تیری کیا خدمت کر سکتا اللہ دی قسم چاہ کے آدھا بیمار پرسی دے فیدے دیکھو نبی پاکی نے قدم چاہ کے واپس بنجھا لگے اے بڑھڑی ہاتھ ہلا کے آدھی ہے سونے کلمہ پڑھاؤ جا اپنا غلام بڑھاؤ جا اپنا نوکر دے اپنی ملازمہ بڑھاؤ جا میں کو بھی اپنی جنت دوانش بناؤ جا اللہ دے نبی واپس آئے کلمہ پڑھایا باہر آئے آپ دے اکھاں وچوں آنسو نکل دے ودن صحابہ دن وجہ کیا ہے اللہ دے نبی فرمیدن میں ناندا تے اللہ دی ضمانت نہ مل دی میں ناندا اے عورت کو کلمہ نصیب نہ ہوندا ہی مستے گئے کرو بیماریں کو لو گئے کرو تیمار داریاں کیچا کرو محبت ود دیئے بیماریں کو لو گئے کرو مغالتے ختم تھی ویندن بیماریں کو لو گئے کرو دل دماغ شکو کو شبہات ختم تھی ویندن اوے بیمار کوئی بھی ہوئے اندی منج کے تیمارداری کی تھی کر آمنہ دلال نے فرمائے جڑا تیمارداریاں کرے جڑا بیمار پرشن کرے فہو ضامن اللہ تیمارداری کرن والے دا اللہ آپ ضامن کیسے سمجھ کریں دے رسول تیمارداری وعدہ ہے کئی بیمار ہو سن آج کو شروع کریں دے ہو نیتے ہوئے جو سادہ والزامن کون بڑھوے سی
بولو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صبح دی نماز دے بعد میں بیٹھے ہوئے آپ نے فرمایا صحابہ توارے وچوں کیڑا بندہ ہے جڑا آج کہیں بیمار دی بیمار پرسی کر کے آیا ہوئے عمل اے جڑا ہے نبی سی پوچھ دے پن شوق دی میں دے پن قال ابو بکر انا یا رسول اللہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کھڑے تھی کہ اللہ دے نبی میں کر کے آیا پتہ ہے آخر اچھ نبی سی کیا فرمائے آپ نے فرمائے جیرا بندہ اپنے روز دے عمل اچھ ڈیلی دے عمل اچھ بیمار دی تیمارداری والا عمل شامل چا کر رہے اے او خوش نصیب ہے قیامت علی اللہ ہی دے واسطے جنت دے 28 دروازے کھول اور اللہ فرمائے سی جیڑے دروازے بھی چھوٹے اللہ دی داخل دی معاشرے کو اگر صحیح بنامنے وے ارڑے ایمیں آپس محبت دے تعلق نال زندگی گزارو پیر کو تکلیف تھی وے ہاتھ آپ میں حرکتیں چندے سیر تے مکھی بیٹھی ہوئے ہاتھ بھامے پیر دے ہوتے ہوئے فوراں سیر تے پہنچ دے نبی سی فرمائے پوری امت ہے کہ جسم دی مانے دے جے کو تکلیف تھی وے سارے کو تڑا پہنچنا چاہیے دے پیچھے دیکھو اللہ رحمت دا نزول فرما دے جیڑا بندہ اللہ دے راستے جہاد کرے ہوں دا زامن کون ہے بولو بولو کیا بات ہے مالی جہاد کرے یا جانی جہاد کرے حضرت عثمان نے نا جمع کرایا مال صحابہ نے جمع کرایا مال تے تبوک دے موقع تے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی نے حضرت عمر دا ارادہ میں آج ودساں تے جڑے ویلے سامان چاہے تے انہیں گال چلی نبی سی فرمایا ابوبکر کیا چاہیں کیا بچائیں اللہ دے نبی سب شے چاہیں اللہ رسول دا نہ بچائیں حضرت عمر نے دل لے جا کے بس زندگی پوری میں زور لاواں ابوبکر دا مقابلہ نہیں کر سکتا جیڑا بندہ جہاد کرے مجاہد فی سبیل اللہ ہوئے ہوں دا زامن کون ہے یاد کرے نا بیٹھے یہ سنے سو تو چیل چھوڑ سی تواری دوجہ نمبر دے نبی پاک نے فرمائے جیڑا بندہ مریض دی تیمارداری کرے یہ چیزاں ضرورت ہیں اسانا دسے سو کون دسے سی کیا خیال ہے جیڑا بندہ تیمارداری کرے ہوں دا زامن بھی کون ہے بولو اون دا زامن بھی اللہ ہے تے دعا کی تھی کر میں کوئی میں پہلے پتہ لگے جو ماسٹر صاحب غلام قادر صاحب دی طبیعت خراب ہے دعا کرو اللہ انہیں کو صحت دے تے چودراہٹ نوابی سرداری خانگی بلوچ کی پیریں تلے رکھ کے تیمارداری جمعہ دے بعد کر کے ونجو ادھی بیماری ختم کرے سو خان کون آکسی کرے سو میں تو کرے سا کیونکہ اے میں کوئی لالا جے میرا زامن رب آپ پڑھ دے یہ نیت رکھ کے تیمارداریاں شروع کر اللہ معاشرے پیار محبت پیدا کرے نہ تعصب دی اینک چہرے تے لائی کر چنگے نیک سترے بندے لبھن پوسیں ایک دیوار کلہ کھڑا ہو سیں کوئی نہیں لبدا چنگی صرف اللہ دی ذات ہے انسان گناہ میں دا پتلا ہے پردے پاتے کرو جڑا پردے پاوے اللہ عزت عطا کرندے نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے جڑا اللہ دے راہ جہاد کرے ان دا زامن کون ہے بولو بولو نبی پاک نے فرمائے جڑا تیمارداری کرے ان دا زامن بولو اللہ کریم نمبر 3 نبی پاک نے فرمائے ومن غدا الى مسجد اور راہا کان زامنن اللہ میری امت دا جڑا جوان سویرے تے شام ہر روز اللہ دے گھر مسجد تو چلن دی عادت رکھ دا ہوئے این دا زامن بھی اللہ روز جرا ایمن دی کوٹھی دا چکر لاوے اون دا ذمہ وار کون ہو سی ایمن ہو سی بولو یار روز دے چکر دا ہی فائدہ نہ تھے کیا خیال ہے کوئی جو پوچھن روز کیوں میں نہیں آدھے گھاٹا وعدہ تھی وے تو صحیح تھی نن جیسا نہ پوچھے اسے تو کون صحیح تھی دے ایمیں یہ کہنا ہے یہ دنیا دا اصول اللہ فرمائے دے جڑا میرے در تے آوے جڑا میرے در تے سویر شام آکے بہاریاں لے وے جڑا میرے در تے تنکے چاکے صفائیاں کرے جڑا میرے در کو آکے آباد کرے ایکو خوشخبری سنا دے او زامنن اللہ شاباش ہے تے کو کریں ڈوکھنا منڈے ساں میں آپ تیرا زامنہ میرے گھر دا خدمت گزاروں میں تو میں تیرا زامنہ فاہوا زامنن اللہ کون زامن ہوں دے جرا مسجد چاہے کون زامن ہوں دے
بولو باہر والے بزرگو جیرا مسجد جاوے ہوندا زامن کون دے نبی پاک دے دن ایک عورت اندی ہے ہر روز جیندا نو ہے سودا آ کر کے مسجد دی صفائی کریں دی ہے مسجد نبوی بہاری دیں دی ہے لگی ویں دی ہے ایک دی تھے نظر نہیں آئی دوجے دی تھے نظر نہیں آئی تریجے دی تھے نظر نہیں آئی امام کائنات نے فرمایا سودا نظر نہیں پئی اندی صحابہ پتہ کروا صحابہ آدن پتہ کر کے دسیں ہیں پتہ کر کے دسایا گئے نبی کریم علیہ السلام کو آکھن لگے ترائے دی پہلے رات دا عشاء دے بعد وہ سودا نمی عورت فوت ہو گئی ہے وہ کو دفن کر دیتا گئے تو کچھ جگہ من پسند نہیں کیتا جو عام عورت ہے اللہ دے پاک پیغمبر دے اکھاں وچوں آنسو آ گئے آپ نے فرمایا تواڈے نظریں جام عورت ہے میں کہوں اللہ کریم نے وحی دے ذریعے دسائے او مسجد چل کے اندی آئی اوندا زامن میں اللہ کریم آمین اوندا جنازہ لوگیں بڑھا کے دفن کر چھوڑے آمنہ دے لال تو سامنے پیغمبر ایسی عورت دا زامن میں اللہ تو سمجھو ایسی عورت دی قبر تے کھڑ کے دوبارہ جنازہ پڑھو ان دے واسطے بخش دیاں دعاواں کرو کیونکہ ان دی مغفرت دا زامن بھی میں ان دی قبر دے فراغ دا زامن بھی میں اللہ دے پیغمبر فرمائے دلونی علی قبرہا ایسی عورت جڑی مسجد دو اندی راوے ان دی میں کو قبر دا پتہ دے ہوا آمنہ دلال سودا دی قبر دے کھڑ کے دعاواں کریں دے کھڑن تے نبی صحیح صحابہ کو سمجھے دن جڑا اللہ دے گھر ویندہ راوے ان دا زامن اللہ ویندے رازو مشکل ہے دکانداری پیو ساڑا کرے سی نراز تا نہیں مسجد بنوائی ایسے مولوی واسطے 8,000 کو تنخواہ دینے ہوں بیاؤں دا کیاں کام میں لیٹرینہ صاف ہی نہیں کر سکتا بہاری نہیں دے سکتا ایک کوہن دے کام ہو سی کیا واہ واہ تیری سوچ تے میں قربان نہ تھی لاغنی جے چپلی تا بندہ سو تک مجھے وال بھول مجھے ہر مسلمان دا حق ہے رب دا گھر ہے یہ مسجد مرکز کہنا گھر ہے یہ کہیں فرد واحد دا نہیں اللہ دا گھر میڈا تا اتنا یقین ہے گھر اللہ دا مسجد اللہ دی ہوئے بندہ اللہ دے گھر دا خدمت گزار ہوئے اللہ ایسے بندے کو زندگی اچ کری رسوان نہیں کرے گا تجربے دی بات ہے ساری دنیا مخالف ہو ونجے جڑا مسجد نال دل لائی پہ اللہ کو رسوان نہیں کریں دا کیونکہ یہ زامن اللہ ہے کہیں ٹائم کہیں فرصت تھی بھی ٹینشن ہوئی پریشانی ہوئی تے کو تویز دے کے پیاوینا نسخہ دے کے پیاوینا وضو کر کے مسجد اور لحظہ گزاریا کر اللہ تجھا ساریاں پریشانیاں دور کر جیر لے اساں تھک دے ہوں پریشانی ہوں دیئے ٹینشن تھی دیئے فرصت مل دیئے ہوٹل تے منجے آباد کرنے نبی علیہ السلام فرمائے جڑا میرے گھر دو ٹوراوے ہوں دا زامن کون ہے بولو میرے دیکھیں تھکتا نہیں بگئے ہاں جی گھڑی صحیح ہے یہ گھڑی صحیح ہے گھنٹہ کھان پچھو تو نہیں دکھا ہے یار ہاں صحیح اچھا 2 منٹ خیر ہے 2 منٹ دیا توجہ ہے ولا جمعہ نہ گھن سو امید ہے توجہ ہے سن دے بیٹھے ہو بندے 7-8 منٹ سنن تو آپ وجہ 3 جھائی نہیں آیا چلو یہ 3 جھا سن گنو کافی ہے سمجھ جاندی بھی ہے ہاں جی کون زامن ہے بولو کون زامن ہے نبی پاک دی مسجد نبوی 2 صحابی بیٹھے ہوئے ہیں ادھی رات تک بیٹھے رہ گئے نا کتھاں بولو یار کتھاں ادھی رات دے بعد نبی سے اپنے حجرے جا آپ نے فرمایا ونجو گھر صبح تک ہوائے یہی میں باہر نکتن تے اندھاری رات نظر دا کشے نہیں لائٹ تے بلب دا بھی انتظام کرنی ہوں دا ڈوہائیں دے آتے سوٹیے اور سوچیں دے بیٹھے نبی سے بھی حجرے چ لگے گئے ہوں سوامی گھر نہیں سے پوچھ سکتے راہ نہیں نظر دا متا کوئی اگو بلا پئی ہوئے اللہ دی قسم ہے جڑا مسجد وقت گزارے ہوں دا زامن اللہ ہوں دا راندے صحیح بخاری دی حدیث ہے میں سوچیں دے کھڑن تھوڑی دیر دے بعد اللہ پاک نے ایک صحابی دی سوٹی دے ہوتے ہیں بلب تے روشنی دا انتظام فرما دیتے اے روشنی دے ذریعے لگے گئے اگو گئے تے روشنی آلے بندے دا گھر آ گئے جن سوٹی دے ہوتے بلب کوئی نہ ایدہ گھر ذرا دورا ایک ٹینشن کی نڑ پائے
گئے اللہ پاک نے اندی سوٹی تے بھی بلب دا انتظام کر دیتے اللہ نے اندھیرے وچوں بچا کے روشنی دا انتظام کر کے اللہ پاک نے گھر امن تے حفاظت نال پہنچایا کیونکہ مسجد والے دا ضامن اللہ ہوندے کون ہوندے بولو کون ہوندے جیڑا بندہ مسجد چل کے آوے اندھیرا سو بولو یار جیڑا بندہ مسجد چل کے آوے مسجد دا پیار کیتا کرو ڈھیر سارے دلائل وقت نہیں اتنا کتنا باتاں تھی گیا نا جی ترائے کتی ترائے نبی علیہ السلام فرمائے جڑا جہاد فی سبیل اللہ کریں دا ضامن کون ہے سارے بولے سو کلیجہ ٹھرزی جڑا بیمار دی تیمارداری کرے اندہ ضامن کون ہے تے نبی پاک نے فرمائے تریجے نمبر دے ہوتے جڑا مسجد دو چل کے آوے اندہ ضامن کون ہے نمبر 4 نبی پاک نے فرمائے ومن داخل علی امام یعززہ کان ضامنا علی اللہ جیڑا بندہ اپنے امام مسجد دے نیڑے آکے بہے والا اپنی مسجد امام دی عزت دا حق ادا کرے ایکو آکو عزتہ پیا کرے نہیں امام مسجد دیاں لہذا تیڑا ضامن اللہ کریم ہے امام مسجد پہلے میں ذکر کر چکا جڑی اساں عزت کریں دے اور این امام کو مراد وقت دا حکمران بھی ہے اگر حکمران صحیح مانے امام ہوئے صحیح مانے راہبر ہوئے تے ان دی عزت کرنے والے بندے دا ضامن اللہ ہوندے 4 باتاں ہو گئے 5ویں بات نبی پاک نے فرمایا ومن جلس فی بیتہ لم یغتب انسانا فہو ضامن علی اللہ میری امت وچوں جیڑا بندہ اپنے گھر وچ بیٹھا ہوئے تے کئی انسان دی کنڈ پچھو غیبت نہ کرے اے غیبت نہ کرنے والے بندے کو آنکھڑے ہوتے دا ضامن بھی اللہ کانڈ پیچھو تبصرے غیبت نہ کیتی کرو اسادہ ہوتا ٹکر حضم نہیں تھی نہ جیتا غیبت نہ کرو میں غیبت تے دلال نہیں دیوان چاہنا وقت ساتھ نہیں لینا جیڑا بندہ غیبت کرے سمجھو اپنے مردے سکے بھرا دا گوشت پیا کھندے کانڈ پیچھو تبصرے نہ کیتے کر 4 نمبر بھی 5واں نمبر بھی فرمایا جیڑا بندہ غیبت نہ کرے ایسے بندے دا ضامن بھی اللہ ہے نمبر 6 نبی پاک نے فرمایا وَرَجُلٌ دَخَلَ بَيْتَهُ سلامن فہو ضامن علی اللہ جیڑا جیڑا بندہ اپنے گھر وچ داخل تھی وڑ کنے پہلے سلام کرن دا عادی ہوئے ایسے بندے دا ضامن اللہ سلام کریں رہندے ہو گھر تا دور دی گالے اساں جگہ ملوں سلام قائم سے آتے جلے ملوں ملن دا پتہ کیا ویا سائیں وڈیرا السلام علیکم ویا سائیں گودا جلے مل دیں ویا وہ سائیں پھر دے آتن السلام علیکم آجیں زبان جھڑ دی نبی پاک نے فرمایا جرا گھر وچ داخل تھی وے سلام کرے ایندا ضامن کون ہے سلام کرنے دے بڑے فائدہ ہی نہیں کیا فائدہ ہے جلے گھر دے دروازے تے اچھا سلام کرے سے اگر تیری تھی بھین بے پردہ تھی کے بیٹھی ہے فوراں با پردہ ہوئے سی فائدہ کہندہ تھے سلام کرن دی برکت نال گھر دے اندر بیداری پیدا تھی ویسی اللہ فرمائے دے لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستانسوا وتسلموا علی اہلہا اپنے گھریں جا داخل تھی ون کے پہلے سلام کیتا کرو حضرات 6 باتاں مختصر حضرت معاذ بن جبل حدیث دے راوین نبی پاک نے سمجھائیں کہ انہیں لوگیں دا ضامن اللہ ہے جڑا جہاد کرے ہوں دا ضامن اللہ ہے جڑا بیمار دی تیمارداری کرے ہوں دا ضامن بھی اللہ ہے جڑا مسجد دو چل کے آوے ہوں دا ضامن بھی اللہ ہے جڑا اپنے گھر چ بہ کے کہیں دی غیبت نہ کرے ہوں دا ضامن بھی اللہ ہے جڑا بندہ اپنے گھر دے اندر داخل تھی ون کے پہلے سلام کرے ہوں دا ضامن بھی اللہ ہے اللہ فرمائے دے جندا میں ضامن ہوں کمرے ہر پاسے بند کیوں نہ ہوں میں اللہ تالے کھول کے ہوں دی عزت دی حفاظت فرما اللہ رسوائی تو بچیں دے اون بندے کو جیڑا بندہ اللہ دی عام شام چاہ ونجے عام شام جان دے ہو ہون تو رے عقل جاؤ سی گا او چھوٹے لا بچپن کھیت دیا سے گھاٹا ودا کوئی پکڑنا لگ گیا تو کہیں دے گل ونج لگ دیا سے جو اساں ایندی ہیں
بڑے سیانے ہی اسائیں دی پیچھے او پرلا جندی عام شام ہونا تھا نہ میری عام شام ہے اللہ فرمائے دے جنا میں زامن ہوں میں میری عام شام ہے والی شیطان بھی دے ہوتے حملہ کر سکدا والی کو دنیا رسوا کر سکدی نہیں کیونکہ ایک کہندی عام شام ہے تے زامنی دا کون ہے اللہ کو دعا اللہ عمل دی توفیق بخشے وآخر دعوانا ان الحمدللہ